وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ یہی ہے وہ آیت سورہ ہود کی جس سے آغاز ہوتا ہے 12ویں پارے کا، جہاں ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری میرے رب نے اٹھائی ہے۔ اس سے آگے مختلف اقوام کی بربادی اور ان کی نافرمانی سرکشی پر ان کے عذاب، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جن میں حضرت ہود کی قوم عاد، صالح علیہ السلام کی قوم سمود، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا اور انہیں بڑھاپے میں بیٹے بشارت دینا، یہ سب واقعات شامل ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بے حیائی کی تمام حدیں پار کر گئی تھی اور اس پر ان کی بستی کو الٹ دیے جانے کا تذکرہ بھی اسی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی سے روکنے کی آخری نصیحت سورہ ہود میں 7 انبیاء کرام کے قصوں کا مقصد مومنین کے دلوں کو ثابت قدمی بخشنا، انہیں نصیحت کرنا ہے۔ سورہ یوسف جسے قرآن نے احسن القصص کہا ہے، سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا اور ان کے والدین کو نصیحت، بھائیوں کا یوسف علیہ السلام سے حسد کرنا اور انہیں کنویں میں پھینکانا، حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کے قافلے کے ہاتھ فروخت ہو جانا اور یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے گھر میں قیام اور زلیخا کی آپ کو بہکانے کی کوشش کرنا، شیرخوار بچے کی حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دینا اور آپ کا جیل چلے جانا، قید خانے میں دوست ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا اور وہاں بھی دعوت توحید دینا، بادشاہ مصر کا عجیب خواب دیکھنا اور تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی اور مصر کے خزانے کا نگران بننا، مصر میں قحط پڑنا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا غلہ لینے کے لیے ان کے پاس آنا، مگر یوسف علیہ السلام کو وہ پہچان نہیں پائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے چھوٹے بھائی کو مصر لانے کی شرط پر رکھ لینا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی پاکیزگی کی فتح اسی صورت میں بیان کی گئی ہے۔